دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس صرف ایک ہی گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو ایک جھاڑی کے قریب لے جا کر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں اس وقت تک جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا، اور بچھیا چند دنوں میں درمیانی عمر کی ہو گئی، اور وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نہایت ہی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ روز صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں بیچ کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنے اوپر خرچ کرتا، اور 1/3 اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں چھوڑ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور وہ بچھیا پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ پھر اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ مجھے بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے کتنی ہی زیادہ قیمت دے دو، لیکن میں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اسے نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے جب سارا ماجرا ماں کے سامنے بیان کیا تو اس کی ماں نے کہا، یہ گاہک ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ جب اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، تم اس کو ابھی نہ بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اور تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا مانگنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کو اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش ہوئی، مگر کوئی قاتل کا سراغ جب نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کے بارے میں پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا پونچھ کی ہڈی لاش پر مارو، تو وہ خود زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ پوچھا اور اس کی عمر پوچھی، یہاں تک کہ ہر چیز کے بارے میں معلوم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کے بارے میں تمام باتیں بتا دیں، اور جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس گائے کی طرح چاہیے، یعنی اس کی طرح گائے چاہیے، تو ایسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر کے دے کر قیمت میں خریدا۔ پھر وہ لوگ اس گائے کو گھر لے جا کر ذبح کرتے ہیں، اور اس کی زبان یا پونچھ کی ہڈی کو جب مقتول کی لاش پر مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے مجھے مال کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ شخص دوبارہ مر گیا۔
چنانچہ بدلے میں ان دونوں لڑکوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ادھر نیک اور صالح آدمی کا لڑکا جو کہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، وہ بہت ہی مال و دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔